خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو آئیے میں آج آپ کو کچھ ہڈن سیکرٹس بھی جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، جو کہ چائنیز آتھرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو ان کے مطابق جب کریشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا اور آسمان اور زمین کو خدا نے بنایا، تو ان کے نزدیک یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جو زمین پر ہیں ان سب کو بنایا، اور جو آسمان پر ہیں، آسمان پر رہنے والوں کو بھی اس نے بنایا۔ یعنی کہ بات ہو رہی ہے اینجلز کی، بات ہو رہی ہے ان شائننگ ونس کی، جن کے بارے میں جو ہے وہ آگے ہم سیکھنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے سو آن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اور اسی طرح سے تخلیق کا عمل جو ہے وہ 6 دن میں مکمل ہوا۔ لیکن چھٹے دن جو ہے وہ خدا جو ہے وہ زمین پر حکومت کرنے والے انسانوں کو بناتا ہے، جو کہ ان کے بہاف پر اس زمین کے اوپر جو ہے وہ خدا کے فیصلوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اب خدا نے ان کو حکم دیا کہ تم نے باغبانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور اہم حکم بھی دے دیا، یعنی کہ وہ ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے تھے، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں لگا ہے اس کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ اب یاد رہے کہ ہر درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ لگتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیتا ضرور تھا۔ اب اسی طرح سے یہ جو درخت ہے، اس کا جو وزڈم ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیکی اور بدی کا ہے۔ اور جب انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کو جو ہے وہ سزا بھی ملی۔ لیکن یہ سزا کو لے کے آنے والا کون ہے؟ یہ وہی اینجلز میں سے کیا کوئی ایک لیڈر ہے ان کا، جس کو لوگ لوسیفر کے نام سے بھی جانتے ہیں؟ تو یہ جو لوسیفر ہے، جب اس نے بغاوت کی، اس میں جو ہے یہ بات خواہش یہ جو آ گئی، اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس مقام سے جو ہے وہ نیچے پھینکا گیا، اور اس کے ساتھ جنہوں نے بغاوت کی وہ بھی جو ہیں وہ گرائے گئے۔ اب جب یہ گرائے گئے اور جب یہ زمین پر پھینکے گئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کریکٹر جو ہے وہ ہمیں اس سرپنٹ کے اندر نظر آتا ہے، جو کہتا ہے کہ کیا تمہیں ہر درخت کے پھل کھانے کے لیے خدا نے منع کیا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک کچھ بات اس طرح سے ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے درخت کے بارے میں جو ہے وہ خدا نے منع کیا۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں، ہر درخت کا پھل کھانے کے لیے نہیں منع کیا، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت لگا ہے اس کی بابت جو ہے وہ خدا نے کہا ہے کہ نہ تو اس میں کھانا نہ اسے چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تو سانپ نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تم مرو گے نہیں، بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ تو عورت نے کہا کہ یہ دیکھنے میں تو اچھا ہے اور عقل بخشنے میں بھی خوب ہے، تو اس نے کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور جب انہوں نے کھایا تو دونوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھل گئیں، اور جب آنکھیں کھل گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ خدا کی حضوری سے خود کو جو ہے وہ چھپایا۔ اب یہ عمل جو تھا، اس کے اندر آپ کو یہ جو بولنے والا سانپ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام سا سانپ نہیں ہے جس کو ہم جو ہے وہ اس دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک اسپیشل کریکٹر ہے جس کو انٹروڈکشن جو ہے وہ جو چائنیز آتھرز ہیں وہ بہت ڈیپلی دیتے ہیں۔ اب وہاں سے جب ان کو نکالا گیا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے کہ اب آدم کو جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی اور اپنے خون پر سینے کی وہ کھائے گا، اور عورت جو ہے وہ درد کے ساتھ بچوں کو جنم دے گی۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سے کہانی جو ہے وہ ایک دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے جو ہے وہ 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پہلا جو ہے وہ کاہن ہے، دوسرا جو ہے وہ ہابیل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کے اور بھی بہت سارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اور ان کے اندر مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آخر کار ایک زمین ایسی بھر جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہی گناہ ہے، لیکن موسیٰ کو خدا بھیجتا ہے اپنے حکم دے کر، اور وہ حکم جو ہیں وہ ان کو پاک کریں گے، وہ حکم جو ہے وہ ان کو دنیا سے الگ کریں گے، وہ حکم جو ہے وہ خدا کے بارے میں اور
اس کی محبت کے بارے میں سکھائیں گے، اور ان حکموں کے اوپر جو عمل کرے گا وہ برکت پائے گا، وہ زندگی پائے گا، لیکن جو ان کو قبول نہیں کرے گا وہ لعنت پائے گا، اور دوسرے معبودوں کو اگر کوئی مانے گا تو وہ پھر خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ لالچ نہیں کرنا، ہم نے قتل نہیں کرنا، ہم نے چوری نہیں کرنی ہے، ہم نے زنا نہیں کرنا ہے، ہم نے خدا کے احکاموں کو جو ہے وہ توجہ سے لے کر آگے بڑھنا ہے اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے ان کو پیش کرنا ہے۔ لیکن کیا واقعی حکم ماننا آسان تھا؟ نہیں، اس لیے جو ہے وہ بہت ساری قربانیوں کی ضرورت پڑی، اور یہاں گناہ ہوتے گئے اور قربانیاں ہوتی گئیں، گناہ ہوتے گئے، قربانیاں ہوتی گئیں۔ اب ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل قوم یہ قربانیوں کو جو ہے وہ اس لیے بھی ادا کرتی تھی کیونکہ وہ جو ان کے گناہ ہیں ان کے اوپر یہ ایک کفارے کے طور پر تھا، اور خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن خدا کے پاس آنے کے لیے، خدا سے رفاقت قائم رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم پاک ہوں، اور جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ ہیکل کی قربانیاں جتنی بھی ہیں، کیا یہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے پوری پڑ سکتی ہیں؟ یا پھر کیا کوئی ایسی قربانی ہے جو ایک ہی بار دی جائے اور اس کے بعد نہ کوئی ہو؟ جی ہاں، ایک ستارہ مشرق میں جو ہے وہ دکھائی دیا، اور وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر جو ہے وہ ہمارا مسیحا پیدا ہوا تھا، اور مسیحا جو دنیا کا منجی ہو کر آیا ہے وہ ہمارے لیے اپنی جان کو دے گا، وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں تورہ مقدس میں سے وہ تعلیم بتاتا ہے جن کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دروازہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے یسوع مسیح کے ذریعہ سے، یہی وہ آسمان سے روٹی ہے جو اتری ہے، یہی وہ روٹی ہے جس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ بھوکا آسودہ ہو جائے گا، اس پانی کو پینے کے بعد جو ہے وہ پیاسا کبھی پیاسا نہیں رہے گا، اور اس کے پاس آنے سے جو ہے وہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آمین۔ آج بھی آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے پریشانیوں کے طوفان آتے ہوں گے، اور یقیناً آپ اس پریشانی میں اس بڑے خوف سے خداوند کو یاد کرتے ہوں گے اور اسے پکارتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ مسیح یسوع نے کیا کہا تھا جاگ کر؟ اس نے جو ہے وہ اس طوفان کو ڈانٹا، اور یہ قدرت، یہ اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنے والا کوئی آج تک نبی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ یہ واحد تھا جس کا حکم جو ہے وہ قدرت بھی مانتی ہے، اور جیسے ہی وہ کشتی سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں ایک بدروحوں سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ اس میں سے نکل، اور بدروحیں بھی جو ہیں وہ اس کا حکم مانتی ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ نکل کر وہ ان سوروں کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے جس کا حکم جو ہے وہ قدرت اور بدروحیں تک مان رہی ہیں؟ کیا وہ جو آسمان سے روٹی آئی، کیا وہ صرف ایک عام انسان کی طرح مر کے ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا وہ دعویٰ کہ جو مجھ سے کھائے گا، مجھ سے پیے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیا وہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی تھا اور ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہسٹری کو بدلا گیا، اور وہ ہوا جو پہلے نہیں تھا ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھتے ہیں، اور ہم اس کے ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کو جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ مر جاتا اور ان کے ہمیشہ ساتھ نہ رہتا؟ وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ صلح سلامتی کرواتا ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ وہ بے گناہ تھا لیکن
اس پر ہماری ہی خاطر جو ہے وہ سازشیں ہوئی، اس پر ہماری ہی خاطر جو ہے وہ کوڑے برسائے گئے، اس پر ہماری ہی خاطر جو ہے وہ الزام لگے، اس پر ہماری ہی خاطر جو ہے خدا کی لعنت آئی۔ اور لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لڑکا ہے وہ لعنتی ہے، اور یہ لعنتی موت اس نے جو ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے جو ہے وہ اٹھائی، کیونکہ وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اور وہ بے عیب برے نے اپنا خون بہا کر ہم سب کو جو ہے وہ پاک کیا، اس بادشاہی کے اندر جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے وہ خود وہ رستہ بن گیا۔ اور وہ رستہ جب ہمارے لیے جو ہے وہ کھلا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ٹھوکر بھی کھائی، اور انہوں نے کہا بے شک یہ ایک نبی تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ ایک بار پھر سے خدا کے چنے ہوئے ایک انسان کو جو ہے وہ نہ پہچانا اور اس کی قدر نہ جانی، جیسے کہ مسیح یسوع نے بھی کہا تھا کہ میں اپنوں میں آیا اور انہوں نے مجھے نہ پہچانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو جو ہے وہ قبر کے اندر دفنایا گیا تو قبر کے آگے ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا تاکہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ لیکن 3 دن کے بعد جب مریم میگدلینی جو ہے وہ قبر پر آئی تو اس نے دیکھا کہ پتھر ہٹا ہوا ہے، اور اس نے جا کے جو ہے وہ شاگردوں کو خبر دی کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے مسیحا کی قبر خالی ہے، لیکن مسیحا جو ہے وہ قبر میں سے نہیں اٹھا تھا اور ان پر ظاہر ہوا، اور آسمان پر جاتے ہوئے جو ہے وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔